السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جو آیات پڑھیں گے وہ 57 سے 64 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جو یرسلُ بھیجتا ہے، الرِّیاحَ ہوائیں، بشراً خوشخبری بنا کر، بین یدی پہلے، رحمتہ اپنی رحمت سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت اٹھا لاتی ہے، سحاباً بادل، ثقالاً بھاری، سقناہ ہم ہانک دیتے ہیں اسے، لبلد میت مردہ شہر کی طرف، فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں، بہ اس سے، الماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں، بہ اس کے ذریعے، من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے، الموتى مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو۔ بشراً یہ بشیرن کی جمع ہے، یہ وزن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ لبلد میت مردہ شہر، یعنی جس زمین میں کوئی پودا نہیں اور نہ ہی چرنے کی کوئی چیز ہے۔ کذالک نخرج الموتى اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، بارش کے ساتھ مردہ زمین کی زندگی کو آخرت میں مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل کے طور پر یہاں پیش فرمایا ہے۔ جس ذات نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا وہ انسانوں کو بھی ان کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ والبلد الطیب اور عمدہ شہر، یخرج نکلتی ہے، نباتہ اس کی کھیتی، اس کے رب کے حکم سے، والذی اور جو زمین، خبث خراب ہے، لا یخرج نہیں وہ نکلتی، الا مگر، ناقصا ناقص۔ کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لقوم اس قوم کے لیے، یشکرون جو وہ سب شکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اچھی اور خراب زمینوں میں سے مسلمانوں اور کافروں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مومن کی مثال اچھی زمین ہے اور کافر کی مثال خراب زمین ہے، اور نزول قرآن کی مثال بارش ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال رحمت کی اس بارش کی ہے جو ایک زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو جذب کر لیا اور خوب گھاس اور چارہ اگایا، بعض حصے سخت تھے انہوں نے پانی کو روک لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا، اور اس کا ایک حصہ ایک اور ٹکڑے پر برسا جو محض چٹیل میدان تھا، انہوں نے نہ پانی روکا نہ کوئی سبزہ اگایا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھ کر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور اس شخص کی جس نے نہ اس کے ساتھ نہ خود سمجھا اور نہ ہی اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ قومی یشکرون، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بارش کے ساتھ زمین کو زندہ کرنے کی مثال میں مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بیان فرمایا، لعلکم تذکرون کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اس آیت کا موضوع وحی الہی کا علم، اس پر عمل اور دعوت کا فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے یہاں لقومی یشکرون کہ تم پر شکر کو لازم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ لقد البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوح کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فقال پھر اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا تم سب عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ،
انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں لوگوں کی دو قسمیں بیان فرمائی تھیں، ایک پاکیزہ قسم کے لوگ تھے اور دوسرے جو کافر لوگ تھے۔ اب یہاں سے تاریخی شواہد کے طور پر پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاریخی ثبوت کو پیش کیا ہے کہ ہمیشہ سے لوگ دو قسم کے چلے آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی مرسل تھے جو مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح میں مذکور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نیک قسم کے لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کے مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان کے نام پر ان کے نام رکھ دو، یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہو گئی اور علم مٹ گیا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اس طرح بت پرستی کی جو ابتدا تھی وہ اسی طرح ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح عراق میں آباد تھی۔ ان کا زمانہ 3800 تا 2800 قبل مسیح ہے، مگر اس زمانے کی صحت میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ قالا کہا الملأ سرداروں نے من قومہ اس کی قوم سے، انا بے شک ہم نراکا یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں تجھے فی ضلال مبین کھلم کھلی گمراہی میں۔ کھلی گمراہی میں اس لیے کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر ہمیں ایک نئے دین کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ انبیاء کے واقعات میں یہ بات قرآن نے نمایاں طور پر بیان فرمائی کہ ان کی دعوت و توحید کی مخالفت کرنے والوں میں امراء کا طبقہ ہر زمانے میں پیش رہا ہے۔ قالا نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے بی مجھ کو ضلالتن کوئی گمراہی، ولیکنی لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین سب جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغو میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے، وانصحو اور میں خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہارے لیے، واعلم اور میں خوب جانتا ہوں من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما جو لا تعلمون نہیں تم سب جانتے، کیونکہ میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی ہے۔ آوا اور کیا عجب تم نے تعجب کیا ان کے جاءکم آئی ہے تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک ایسے آدمی پر منکم جو تم میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا اور تاکہ تم سب بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ تمام کافر اقوام کا اعتراض یہی تھا کہ ہم میں سے ایک شخص یعنی کوئی انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل کے کئی کلمہ گو کہتے ہیں کہ جو نبی ہو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ دونوں کی اصل مشکل ایک ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر آدمی کے ذریعے تمہاری طرف نصیحت بھیجی ہے تاکہ وہ نمونہ بنیں اور تمہیں خبردار کریں اور تمہیں اللہ سے ڈرائیں اور تم پر رحم ہو جائے۔ فرشتے یا کسی اور مخلوق کو بھیجنے سے یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ پھر ان سب نے جھٹلایا اسے، فَأَنجَيْنَاهُ پھر ہم نے بچا لیا اسے، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو جو مَعَهُ اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، اِنَّهُمْ كَانُوا یقیناً وہ سب قوماً لوگ تھے، عمین اندھے۔ آخر مؤمنوں کو بحری جہاز میں اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور مخالفین طوفان سے ہلاک ہو گئے۔ اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کا تخمینی سال 3200 قبل مسیح ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو بحری جہاز تھا وہ 3 منزلہ تھا، طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، لیکن ان باتوں کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تورات کے بیان کے مطابق یہ جہاز تقریباً 5 ماہ چلتا رہا تھا۔
مگر ہمارے پاس اس کی تصدیق یا تکذیب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اور مختلف پہاڑوں میں ایک قدیم اور زبردست طوفان کے آثار اب بھی پائے جاتے ہیں۔ سورہ نوح کی تفصیل کے لیے ہم سورۃ نوح اور سورۃ ہود میں بھی پڑھیں گے۔ ان کا اندھا پن یہ تھا کہ حق نہیں دیکھتے تھے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد ہم آگے قوم عاد، قوم سمود اور باقی قوموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تھیں آج کی آیات جو ہم نے پڑھی۔